الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں وہ کیا واقعہ تھا اور کس وجہ سے بیعت کی ضرورت پڑی اور صحابہ نے کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، وہ ساری چیزیں جو ہے آج انشاءاللہ عزیز سے بیان کریں گے۔ پچھلے جمعہ مبارک پر میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر قریش مکہ کی طرف بھیجا، مکہ مکرمہ میں بھیجا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کے ساتھ سفارت کی۔ انہوں نے حضرت عثمان کو دعوت دی کہ آپ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر لیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کر دیا، کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل نہیں ہوتے اور اس کا طواف نہیں کرتے اور اپنا عمرہ مکمل نہیں کرتے، اس وقت تک عثمان جو ہے وہ نہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے گا اور نہ ہی اپنا عمرہ مکمل کرے گا۔ اب ہوا یوں کہ جب بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر اہل مکہ نے روک لیا تو اس میں کچھ وقت لگا۔ جب ان کو واپس آنے میں دیر ہوئی تو یہ افواہ پھیلا دی گئی یا پھیل گئی کہ شاید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے شہید کر دیا، اس وجہ سے وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔
اور صحابہ کو حکم دیا کہ وہ جان کی بازی لگا دینے کی بیعت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ تم اعلان کر دو کہ سب لوگ آ کر بیعت کریں۔ اب حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اعلان کیا، وَقَدْ نَادَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِالْبَيْعَةِ فَاخْرُجُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَبَايِعُوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین کا نزول ہو گیا ہے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے بیعت لیجئے، لہذا اے تمام لوگوں، اے صحابہ کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرو۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں سب آؤ اور آ کر بیعت کرو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پروانہ وار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ رہے تھے، اور دوڑتے ہوئے دیوانوں کی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس پر دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے، اور زبانوں سے یہ کہہ رہے تھے، اس بات پر بیعت کر رہے تھے کہ الا اللہ یفروا، حالات کتنے بھی سنگین کیوں نہ ہو جائے، دشمن کا دباؤ کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو جائے، ہر حال میں صحابہ جان کی بازی لگا دیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر اپنی جانیں لٹا دیں گے، اپنے سر سرکار کے قدموں پر قربان کر دیں گے، لیکن کسی بھی حال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت کو چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں، فرار حاصل نہیں کریں گے، سرکار کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہر حال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیعت کا اعلان کیا گیا کہ لوگوں آؤ اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس پر بیعت کرو، سب سے پہلے جس کو بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس صحابی کا نام سنان بن ابی سنان ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اپنے ہاتھ کو دے کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابایعک علی ما فی نفسک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ آپ کے دل میں ہے، جو بات آپ کے دل میں ہے، میں آپ کے نفس کی بات پر آپ کی بیعت کرتا ہوں اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شرط پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بیعت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمام صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی حال میں فرار نہیں ہوں گے، یا فتح حاصل کریں گے یا شہادت کا تاج اپنے سروں پر پہنیں گے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے ایک منافق کو دیکھا، سب صحابہ نے سرکار کی بیعت کی، میں نے ایک منافق کو دیکھا اس نے حضور کی بیعت نہیں کی بلکہ وہ اپنے اونٹ کی بغلوں میں چھپا ہوا تھا اور اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے، وہ اپنے اونٹ کی بغلوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، تمام صحابہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اس جاں بازی کو، اس سرفروشی کو، اس وفاداری کو رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ اور جاوید کرتے ہوئے اپنی پاک لا ریب کتاب میں بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غلاموں سے راضی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے بیٹھ کر ہے پیارے محبوب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہو گیا جو آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا ذوق یہ کہتا ہے، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے، زبانوں پر یہ الفاظ تھے کہ ہم کسی بھی حال میں فرار نہیں ہوں گے، یا فتح حاصل کریں گے یا اپنی جانیں قربان کر کے شہادت کا تاج اپنے سروں پر پہنیں گے، کسی بھی حال میں یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے صحابہ زبان حال سے جو کہہ رہے ہوں گے، ہر لحظہ تیرے حسن کے سامان پہ قربان، ہر لحظہ تیرے حسن کے سامان پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان، ہر لحظہ تیرے حسن کے سامان پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ آ رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جنہوں نے 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، پہلی دفعہ بھی کی، درمیان میں بھی کی اور آخر میں بھی کی۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں ہم اس بات پر بیعت کر رہے تھے، بایعناہ وبایع الناس علی عدم الفرار وَإِنَّهُ إِمَّا الْفَتْحُ وَإِمَّا الشَّهَادَةُ۔ ہم نے اس شرط پر بیعت کی کہ ہم فرار نہیں ہوں گے، یا فتح حاصل کریں گے یا شہادت کا تاج اپنے سروں پر پہنیں گے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بیعت کر لیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ دائیں ہاتھ مبارک کو حضرت عثمان نہیں تھے نا موجود صحابہ میں، مکہ مکرمہ میں تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اپنا ہاتھ جو تھا وہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ہذہ ان عثمان فإنہ فی حاجتک و حاجت رسولک، اے الہ العالمین یہ عثمان کا ہاتھ ہے کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے حکم کی تعمیل میں گیا ہوا ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اللہ کا اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی۔
اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے جان کی بازوقتی لگانے پر بیعت کرتا ہوں۔ علامہ احمد بن زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وما ذلك الا لانه علم بعدم صحة القول بقتله، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کیوں لی؟ صحابہ جب بیعت کر چکے تھے تو بات ختم ہو گئی، حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کیوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت علامہ احمد بن زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت اس لیے فرمائی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ حضرت عثمان کو قتل نہیں کیا گیا، یہ جو افواہ پھیلائی گئی ہے، یہ جو خبر پھیلائی گئی ہے، یہ جھوٹی ہے۔ یعنی حضرت عثمان کے زندہ ہونے کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت فرمائی۔ اب یہ جو بیعت کر رہے تھے حضور کے دست مقدس میں اپنے ہاتھ کو دے رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آپ کی بیعت کر رہے ہیں، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دیجئے کہ یہ ہاتھ صرف آپ کا ہی ہاتھ نہیں ہے، ان ایمان والوں کے ہاتھوں پر صرف مصطفیٰ کریم کا ہی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہاتھ ان کے ہاتھوں پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت بھی ان کے ہاتھوں پر موجود ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے ایمان والو جس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس میں ہاتھ دے کر تم بیعت کر رہے ہو، اس ہاتھ کو صرف مصطفیٰ کریم کا ہاتھ نہ سمجھنا، اس کو صرف میرے محبوب کا ہاتھ نہ سمجھنا، بلکہ وہ میرا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ایمان والو تمہارے ہاتھوں پر صرف مصطفیٰ کریم کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، حضور کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، اور حضور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ قربان جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و شان پر کہ وہ ہاتھ جس کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، ادھر وہی ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور یہ عزت و شان سوائے حضرت عثمان غنی کے کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے کہ وہی ہاتھ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ یہ بہت بڑی عزت کی شان، عزت والی بات ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور جو لوگ حضرت عثمان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، ان کو اس آیت مقدسہ سے بھی اور اس واقعہ سے بھی ان کے اپنے علماء نے ان کی کتابوں میں جو ہے وہ اس واقعے کو مکمل بیعت رضوان کو ذکر کیا کہ حضور نے اپنا ہاتھ اس طرح بلند کیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر عثمان کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ تو اس بات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے سے باز آنا چاہیے، ان کی بے ادبی اور گستاخی کرنے سے باز آنا چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں
ہر کسی کا یہ ایمان ہے اور یہ آرزو اور تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر مسلمان کی یہ آرزو اور خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، ہزاروں سالہ زندگی بھی ہمیں مل جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزار دیں، لیکن اس کے باوجود ہم دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا. ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا. لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عزت و حرمت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک باز حضور کے صحابہ اور غلاموں کو یہ سند عطا فرما رہا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان صحابہ سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 1500 کے قریب صحابہ کرام کو سند رضا عطا فرما دی، رضامندی کی سند عطا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا. راضی ہونے کا مطلب ہے خوش ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا. ان سے وہ جو 1500 صحابہ جو تھے وہ دست مقدس جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے، جان کی بازی لگانے کا وعدہ کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا اور خوشنودی کی سند عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا. اور پھر صرف یہ ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب میرا یہ چیلنج ہے ان لوگوں سے جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو صحابہ کے بارے میں طرح طرح کی بکواسات کرتے ہیں، یا تو وہ اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ لا کر دکھائے نا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، کس لیے وہ صحابہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا آئے میں اللہ کا قرآن ان کے سامنے کھول کر رکھوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صحابہ کو سند اور اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا اور قیامت تک کے لیے بیان فرما دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت و فرما برداری پر ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ اس میں ایک جواب یہ بھی آ گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا علم نہیں ہے، حضور جانتے نہیں ہیں، غیب نہیں جانتے، غیب کی باتیں نہیں جانتے، غیب کی خبریں نہیں دیتے. ایک ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہ جانتے ہوتے کہ حضرت عثمان زندہ ہے تو پھر سرکار ان کی طرف سے بیعت کیوں لیتے؟ بیعت تو لی جاتی ہے زندہ بندے کی طرف سے. جو مر جاتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے، جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کبھی اس سے بھی کسی نے بیعت کی ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا، عقل کی دلیل ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ مر گیا، ہمارے کئی عزیز و کار بڑے بڑے پیارے محبوب لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیا ہم ان کی طرف سے، یا کسی کوئی بادشاہ بنتا ہے، وزیر بنتا ہے، تو کیا وہ اپنے مرے ہوئے باپ کی طرف سے بھی لیتا ہے کہ میں اس سے بھی پتا چلے کہ میں وزیر بن گیا ہوں، میں وزیر اعظم بن گیا ہوں یا میں بادشاہ بن گیا ہوں؟ نہیں لی جاتی بیعت. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا سلسلہ اس دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اس کے معاملات اس دنیا والے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے آخرت کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت لے کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، یہ جو افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ خبر جھوٹی ہے. میرا عثمان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابع داری میں مکہ مکرمہ گیا ہوا ہے اور وہ زندہ تابعدار ہے، کوئی دنیا میں موجود ہے، اس دنیا سے گیا نہیں ہے.
اب اس بیعت لینے کی حکمت کیا تھی کہ جب پتا تھا کہ حضرت عثمان زندہ ہے تو بیعت کیوں لی؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ جب پتا تھا کہ حضرت عثمان زندہ ہے تو پھر بیعت لینے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت عثمان کے قصاص پر بیعت لی نا، ان کے خون کا بدلہ لینے پر بیعت لی. تو اگر پتا تھا کہ حضرت عثمان زندہ ہے تو پھر بیعت لینے کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے فرمایا کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ کفار مکہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی مکمل تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ بیعت لی جائے صحابہ کرام کا جوش و جذبہ جو ہے جب انہیں پتہ چلے تو وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے، وہ جنگ کے ارادے سے باز آ جائے. اس میں حکمت یہ تھی اور حقیقتاً ہوا بھی ایسے. جو ہی مکہ مکرمہ کے قریشیوں کو، مشرکین مکہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جان کی بازی لگا دینے کی بیعت لے لی ہے اور صحابہ نے جوش و خروش کے ساتھ بیعت کی ہے، تو وہ فوری طور پر انہوں نے اپنے اس ارادے سے باز آ گئے. اور اب وہ جو پہلے کہہ رہے تھے نا اس بیعت سے، بیعت رضوان سے پہلے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ہر حال میں ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے، ہمارے ہوتے ہوئے یا وہ زندہ رہیں گے یا ہم زندہ رہیں گے، وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے. اب انہوں نے صلح کی باتیں کرنی شروع کر. اب انہوں نے جب انہیں یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں نے جان کی بازی لگا دینے کی بیعت کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، تو انہوں نے صلح کی باتیں کرنی شروع کر دی. اب ان کے جو بڑے تھے نا وہ سارے بیٹھے اور مل کر انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے اور شرائط طے کی کہ کن شرائط پر صلح ہونی چاہیے. وہ شرائط یہ تھی کہ وہ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں. یہ لوگ مکہ مکرمہ میں 3 دن کے لیے رہیں گے اور قریشی جو ہے مشرکین مکہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کو خالی کر دیں گے ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے. آئندہ سال آئیں گے، 3 دن یہاں پر رہیں گے اور اپنی طواف کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، عمرہ وغیرہ کریں گے مکمل اور قربانیاں دیں گے اور 3 دن کے بعد یہ لوگ واپس چلے جائیں گے. جب اس تجویز پر سب لوگ جو ہے وہ متفق ہو گیا، تمام سردار قریش کے، تو پھر انہوں نے اپنے 3 نمائندے چنے، ایک سہیل بن عمر کو، دوسرے حویتب کو اور تیسرا مقرز کو. یہ 3 بندے قریش مکہ نے اپنی طرف سے صلح کے لیے بات چیت کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں بھیجے. جب یہ لوگ نکلے نا، جب دور سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سہیل کو آتے ہوئے دیکھا نا دور سے تو فرمایا قد سہل امرکم، اے میرے صحابہ تمہارا کام آسان ہو گیا، اے میرے صحابہ تمہارا کام. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ اکثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی تدبیر لیا کرتے تھے، اچھی چیز جو ہے وہ اس سے مراد لیا کرتے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سہیل کا نام معنی بس یہی بنتا تھا آسانی پیدا کرنے والا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اچھی تدبیر لیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا صحابہ تمہارا معاملہ کیا ہے آسان ہو گیا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 زانو ہو کر بیٹھ گئے. عبادہ بن بشر اور سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابی جو ہے انہوں نے اپنے سروں پر خون پہنے ہوئے تھے اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے مؤدب ہو کر کھڑے ہوئے تھے، سرکار کا پہرا دے رہے تھے. اب سہیل آیا اور 2 زانو ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا. جس طرح اتحیات میں نہیں بیٹھتے اس کو 2 زانو کہتے ہیں، چوکڑی مار کے وہ یہ دونوں 4 زانو کہتے ہیں. تو سہیل آیا اور 2 زانو ہو کر سرکار کی خدمت میں بیٹھ گیا. اب صلح کے لیے بات چیت ہوئی، کافی دیر تک بات چیت چلتی رہی. صحابہ کرام جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. جب صلح کی شرائط پر اتفاق ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم دوات اور کاغذ منگوایا معاہدہ لکھنے کے لیے، تحریر کرنے کے لیے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس بن خولی کو فرمایا کہ وہ صلح نامہ لکھیں. تو سہیل نے کہا کہ نہیں، صلح نامہ لکھنے میں یا تو آپ کا چچا زاد بھائی یعنی حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ صلح نامہ لکھے گا، ہم کسی اور کو صلح نامہ لکھنے کی اجازت نہیں دیں گے.
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح نامہ لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعات قلم وغیرہ لے کر بیٹھ گئے لکھنے کے لیے۔ تو جب لکھنے لگے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے نا کسی بھی بات کی، کسی بھی کام کی، تو اس کو بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تھے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی سرکار کی سیرت ہے، اس کا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتضیٰ سے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بولا، اس نے کہا کہ اگر کسی بات پر ہم اتفاق کرتے ہوتے تو پھر ہماری اور آپ کی جنگ کیوں ہوتی؟ لہٰذا ہم رحمان کو نہیں جانتے کہ رحمان کون ہے۔ آپ وہی چیز لکھیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان متفق علیہ ہے، وہ ہے بسمک اللہم، یعنی ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بسمک اللہم، زمانہ جاہلیت میں بھی مشرکین جو تھے وہ یہ بات ہم کہا کرتے تھے، اپنے کلام میں یہ لکھا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے کہا نا کہ یہ نہ لکھو الرحمان کو ہم نہیں جانتے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو یہ بات بڑی ناگوار کی۔ انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رحمان اور رحیم ہے، اور ہم یہی لکھوائیں گے اور یہی لکھیں گے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو حکم دیا کہ لکھو بسمک اللہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی جو چیز لکھی وہ کیا لکھا؟ بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ آپ شروع کرتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو ھذا ما اصطلح علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح فرمائی ہے۔ جب یہ بات کی نا تو سہیل پھر بولا اور اس نے کہا کہ ہم رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، بلکہ آپ لکھیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم رسول اللہ آپ کو مانتے ہوتے، اللہ کا رسول مانتے ہوتے، تو پھر تو ہمارا اور آپ کا جھگڑے کوئی نہیں تھا، پھر یہاں تک بات آنی نہیں تھی۔ لہذا آپ محمد رسول اللہ کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا لکھو محمد بن عبداللہ۔ اب چونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے لکھ چکے تھے محمد الرسول اللہ، جب حضور نے فرمایا نا کہ علی اس کو مٹا دو، بہقی شریف کی روایت ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امحو، اس کو مٹا دو، امحو، اس کو مٹا دو، اس کو مٹا دو اور اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس کو مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی میں یہ جو رسول اللہ لکھ چکا ہوں میں اس کو مٹاؤں گا نہیں۔ اب یہ بات سمجھیے کہ یہ کوئی بے ادبی اور گستاخی تھی، یہ اس محبت تھی، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا اور جذبہ ایمانی تھا، اور یہی جذبہ آج تک ایمان والوں میں موجود ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس کو نہیں مٹا سکتا، مجھ میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کا نام لے کر مٹا دوں۔ اب جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نام یا محمد اور یا رسول اللہ لکھا ہوا مٹاتے ہیں، انہیں اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حضور کا نام مٹانا ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ کن کا طریقہ ہے؟ بولیے، بہت چھوٹا دوسری بھی بولیے، تسی اینجو جو جڑنا گھروں چکے دے زبردستی کٹا گیا، جاؤ جمعہ پڑھ کے آؤ۔ حضور کا نام مٹانا کن کا کام ہے؟ مشرکین مکہ کا، مشرکین کا، کفار کا۔ ایمان والوں کا کام حضور کا نام مٹانا نہیں ہے، بلکہ حضور کا نام اور زیادہ لکھنا ہے، حضور کے نام کو اور زیادہ عام کرنا ہے۔ ایمان والوں کا کام حضور کا نام مٹانا نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، لکھے ہوئے یا رسول اللہ اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹاتے ہیں، وہ ایمان والوں مومنوں والا کام نہیں کرتے، بلکہ وہ
काफों वाला मुनाफों वाला काम करते हैं। अब जो शरायत थी ना वो बयान करके मैं अपनी बात करूँ। किन शरायत पर सुलह हुई उसका तर्जुमा बयान कर देता हूँ। ऐ अल्लाह तेरे नाम के साथ हम ये बात शुरू करते हैं। ये वो वादा है जिस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहैल बिन अमर ने सुलह की है। उन्होंने इस बात पर सुलह की है कि 10 साल तक फरीकैन में जंग नहीं होगी। ये सुलह हुदैबिया के मौका पर जो सुलहनामा लिखा गया था ना, उसकी ये तहरीर थी कि 10 साल तक दोनों ग्रोहों में, मुशरिकीन में और मुसलमानों में जंग नहीं होगी। मक्का वालों में और मदीना वालों में जंग नहीं होगी। लोग अमन से रहेंगे और कोई किसी दूसरे पर दस्तदराजी नहीं करेगा, कोई चोरी और खयानत का इर्तिकाब नहीं करेगा। हम एक दूसरे के राज अफशा नहीं करेंगे और जिस कबीले की मर्जी हो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा करे और जिसकी मर्जी हो वो कुरैश के साथ वादा कर ले। मक्का वालों में से जो शख्स अपने वली के इज़्न के बगैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगा तो आप उसे वापस कर देंगे, और अगर हुजूर के असहाब में से कोई आदमी कुरैश के पास आएगा तो वो उसको वापस नहीं करेंगे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल अपने सहाबा समेत वापस चले जाएंगे और आइंदा साल अपने सहाबा समेत उम्रा अदा करने के लिए आएंगे, यानी उसको उम्रा कज़ा कहते हैं। दूसरे साल जो उम्रे के लिए हुजूर आए थे ना, उसको उम्रा कज़ा कहते हैं। और मक्का में 3 दिन क़याम करेंगे। तलवार के बगैर उनके पास कोई हथियार नहीं होगा और तलवारें भी नियामों में बंद होगी। इस वादे पर जब ये वादा लिख लिया गया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर बिन खत्ताब, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अबू बैदा बिन जर्राह और मोहम्मद बिन मस्लमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की तरफ से 10 फिर कुछ नसीब साहबा ने उस वादे पर 10 हक़ दिए। और कुरैश की तरफ से सुहैल बिन अमर, वातब बिन अब्दुल उज़ा, मुकर्रज़ बिन हफ्स ने जो है वो 10 हक़ दिए। जबकि इस सुलहनामा लिखने का शरफ जो था वो जनाब अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम को हासिल हुआ। अब आगे ये जो शिक्के बयान हुई हैं कि इस साल चले जाएंगे, अगले साल आएंगे। मुसलमानों में से कोई मक्का मुकर्रमा मदीना मक्का के मुसलमान जो है, जो मुसलमान हो चुके हैं, उनमें से अगर कोई मदीना मुनव्वरा चला जाता है तो उसे वापस किया जाएगा। मदीना मुनव्वरा से अगर कोई इस तरफ आ जाता है काफिरों के पास तो उसे वापस नहीं किया जाएगा, ना ही उसको तलब किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो थी इनको शिक ब शिक इंशाल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक पर आप देखेंगे कि इसमें हिकमत क्या थी। ये बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि मुसलमानों ने दब कर जो है वो ये सुलहनामा लिखा, ये शराइत को कबूल की, लेकिन इसमें हिकमत क्या थी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक पर इस बात का जिक्र